خدائے کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام کروڑوں سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس عزم کا اظہار کرتی ہے امام عالی مقام کی تعلیمات پر عمل پیرا اور حسینی کردار دارین کی سعادت و کامیابی کا سبب ہے۔ اتحاد و یگانگت کو فروغ دیتے ہوئے اس مقدس مشن کو جاری رکھنا قومی بقا کا ضامن ہے۔ یہ کانفرنس وطن عزیز کے علماء و مشائخ کی اتحاد و اخوت کے حوالہ سے خدمت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتی ہے کہ قومی وحدت کے لیے قومی بیانیہ پیغام پاکستان کا فروغ اور قومی ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل کرنا ناگزیر ہے۔ یہ کانفرنس ہر طرح کے افتراق و انتشار اور انتہا پسندی کو مسترد کرتی ہے۔ 14 اگست یوم آزادی پاکستان کے موقع پہ آج کی یہ کانفرنس پوری قوم کو ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے۔ پاکستان کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کی 200 سالہ جد و جہد کا حاصل اور ثمر ہے۔ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام خاص ہے، وہیں ایک تاریخی جد و جہد اور اس میں پیش کی جانے والی بیش بہا قربانیاں کا پھل بھی ہے۔ بظاہر 7 سال پر محیط تحریک پاکستان کے نتیجے میں جو ملک عزیز قائم ہوا، الحمدللہ اس نے سارے مصائب اور خطرات دشمنوں کی سازشوں کے باوجود اپنی آزادی کے 74 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رب کائنات پاکستان کو مضبوط تر بناتے ہوئے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ کانفرنس سمجھتی ہے کہ آزادی اور خود مختاری، ملکی حدود کی حفاظت اور قومی سلامتی کا تحفظ قوم کی پہلی ضرورت ہے۔ دفاع پاکستان اور دفاع نظریہ شخصیت اور پہچان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عسکری قوت کے ساتھ ساتھ سیاسی، معاشی، مادی، جمہوری اور اخلاقی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ تمام تر چیلنجز کے باوجود وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہوئے ہم حکومت اور مسلح افواج کے دلیرانہ کردار کو سراہتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ وطن کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں پر مظالم، بالخصوص عوام کی آبرو ریزی، تشدد، ماورائے عدالت قتل عام اور جبری سرچ آپریشنز، میڈیا پر پابندیوں اور مقبوضہ جموں کشمیر کی حریت قیادت کو غیر قانونی طور پر زیر حراست رکھنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ گزشتہ 74 برسوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کے ارادوں اور عزم کو توڑ نہیں سکی۔ کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے اور یہ منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ نیز یہ فورم عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور کشمیریوں کے مسلمہ حق کے خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق باشندگان ریاست جموں کشمیر کو ان کا مسلمہ حق کے خود ارادیت دیا جائے۔ یہ کانفرنس اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق وطن عزیز سے کرپشن کے خاتمے اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر محاذ پہ جد و جہد جاری رکھی جائے گی اور آزاد جموں کشمیر کی نئی حکومت تحریک انصاف کے منشور کے مطابق عوام کی خدمت کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کو ایک خوشحال اور بے مثال خطہ بنانے کا مقصد پورا کرے گی۔ یہ کانفرنس سابق ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر اور سجادہ نشین درگاہ عالیہ بساہ شریف پیر علی رضا بخاری کی دینی، روحانی، سیاسی اور بین الاقوامی خدمات، بالخصوص آزاد جموں کشمیر میں ختم نبوت کا تاریخی کارنامہ سر انجام دینے اور قانون سازی کرنے، مقدس ہستیوں کی ناموس کے حق میں قراردادوں کی منظوری اور علاقائی برادریزم کے خلاف اور اتحاد بین المسلمین کے لیے فکری و قلمی جد و جہد پر سلام عقیدت پیش کرتی ہے اور اس امر کا اظہار کرتی ہے کہ ملک بھر کے مشائخ، بالخصوص آج کی اس اجتماع میں جیسے آپ نے اظہار سنا، تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیر علی رضا بخاری کی قومی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی غیر متزلزل حمایت کا بھرپور اعلان کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اپنے ہاتھ اٹھا کے اس قرارداد کے حق میں اپنا فیصلہ دیجیے۔ بہت شکریہ۔